السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ ارتھات دھرم دان کے اس تیسرے پاٹھ میں آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا مال کن کے اوپر خرچ کیا جائے گا، یعنی جو زکوٰۃ کا یہ مال ہے یہ کن کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 پرکار کے لوگ ہیں۔ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 8 پرکار کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلام کی ایک بہت ہی بہترین خوبصورتی ہے، یہ ایک وشیشتا ہے، ایک اسلام کی ایک بہت ہی بہترین یہ سمویدھان ہے، اسلام کا یہ بہت بہترین قانون ہے کہ اسلام نے غریب، دھنی، اسہائے، اسمرتھ ہر ایک کا دھیان دیا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا مال جو لیا جائے گا لوگوں کے دھن اور سمپتی سے، جن کو زکوٰۃ نکالنا، دھرمدان دینا انیواریہ ہے، یہ 8 پرکار کے لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ایک ہی آیت میں، سورۃ توبہ کی آیت میں پورا بیان فرما دیا۔ اس میں سے پہلے نمبر پہ للفقراء۔ فقراء کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا فقیر، مسکین، غریب آدمی، اسمرتھ ہے، نردھن ہے، اس کے پاس ایک سوائی کا کھانا نہیں ہے، اس کو دیا جائے گا پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ والمساکین، مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانا تو ہے لیکن پریاپت ماترا میں نہیں ہے، اس کو پورن نہیں ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، فقیر اور مسکین میں، اور تقریباً لگ بھگ دونوں ایک سامان ہی ہے۔ تو فقیر اور مسکین، ان کو جو ہے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا، جو بھی نفلی صدقہ، نفلی خیرات جو بھی ہے، یا جو انیواریہ زکوٰۃ ہے اس کو بھی۔ تو للفقراء والمساکین۔ تیسرے نمبر پہ والعاملین علیہا، جو اس پر نیوکت کیے گئے ہیں، جن کو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے کھٹایا گیا ہے، جن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، وہ بھی اپنی تنخواہ، اپنی ضرورت جو ہے، جو ان کی آوشکتا کے لیے ہے، سفر وغیرہ، یاترا وغیرہ کا جو خرچ ہے وہ اس میں سے لے سکتے ہیں، یاترا آدی کے جو خرچ ہیں وہ بھی اس میں سے لے سکتے ہیں، ان کے لیے جائز۔ اللہ نے فرمایا والعاملین علیہا۔ چوتھے نمبر پہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی ایسے لوگ جن کے ہردے کو پربھاوت کرنا ہو، ان کے ہردے کو رجھانے کے لیے، ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ ادھارن سوروپ، کوئی کسی آدمی نے اسلام قبول کیا ہے، اب اسلام پہ اس کو استھرتا پردان ہو، اور اسی طرح سے اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس کا دل مائل ہو اسلام کی طرف، اور اسلام میں وہ قابل اچھے طریقے سے رہے، اس کا یعنی قدم ثابت ہو، ڈگمگائے نہ، تو اس کے دل کو یعنی لبھانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا شاسک ہے جس کے شاسن سے لوگ پریشان ہیں، بہت ہی بیاکل ہیں، اتیاچار کرتا ہے، تو اگر اس کو کچھ مال دیا جائے گا تو وہ مسلمانوں کے اوپر اتیاچار نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، تو اس کے دل کو بھی لبھانے کے لیے، اس کے دل کو، اس کے ہردے کو رجھانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے چاہے 5ویں نمبر پہ وفی الرقاب، یعنی داشت سے مکتی دلانے کے لیے، کوئی بھی آدمی داس ہے، غلام ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس کو داستوں سے مکتی دلا سکتے ہیں، اس کو غلامی سے آزاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی قید میں ہے، جیل خانہ میں ہے، اب اس کی لیے پورے عمر کی قید ہے، اس کو چھڑانے کے لیے بھی اس طرح کی چیزوں میں بھی زکوٰۃ کا مال پریوگ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ والغارمین، 6 نمبر پہ غارمین کہتے ہیں قرض دار کو۔ اتنا قرض دار ہو گیا ہے، اتنا زیادہ وہ ریڑھی ہو گیا ہے کہ اب وہ ریڑھ کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، ریڑھ کہاں سے پورا کرے گا؟ اتنا قرض دار ہو گیا ہے کہ وہ اپنا دھن سمپتی بیچ کے بھی قرض کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے قرض دار کو اسلامی شریعت کی روشنی میں، یعنی اس نے غلط کام کی طرف اور غلط باتوں کے لیے قرض نہ، تو دیکھ کر کے جو ہے اس کے قرض کو پورا کرنے کے لیے، اس کے ریڑھ کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال اسے دے سکتے ہیں۔
वलगारिमीन, और 7वें नंबर पे वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के मार्ग में ज़कात का माल खर्च होता है। ये उत्तम और अफजल है। जो लोग धर्म युद्ध कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं, उनके लिए भी, और साथ साथ जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं, इस्लामी शिक्षा हासिल करते हैं, वो भी अल्लाह के रास्ते में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह, जो यानी अल्लाह दीन का इल्म हासिल करने के लिए, इस्लामी शिक्षा हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए वो निकला, वो भी अल्लाह के रास्ते में होता है, तो उनको भी ज़कात का माल दिया जाएगा। मदारिस में भी ज़कात का माल दे सकते हैं क्योंकि ये फ़ी सबीलिल्लाह में आते हैं, तो अल्लाह के मार्ग में ज़कात का माल दिया जाएगा। 8वें नंबर पे वबनिस सबील, ऐसा बंदा जो रास्ता भूल गया हो, या रास्ता भूला नहीं हो बल्कि अपने घर तक दूर पहुंच गया अपने घर से, लेकिन अब अपने घर तक कैसे जाएगा, उसके पास माल नहीं है, उसके पास धन और संपत्ति नहीं है, तो वो कैसे जाएगा अल्लाह। ऐसा यात्री जो अपरिचित, यानी अब वो क्या करेगा, तो उसको घर तक जाने के लिए उसको ज़कात का माल दिया जाएगा ताकि वो अपने घर तक पहुंच जाए। अगरचे वो धनवान ही क्यों ना हो, अगरचे वो मालदार है, लेकिन उसका रुपया पैसा ख़त्म हो गया है, दूर आ गया अपने शहर से, अब कैसे कहाँ जाएगा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि इधर से कोई आदमी गया था सऊदी से या कतर से, कहाँ से, हमारे नेपाल में, और हुआ क्या, वो रास्ता भूल गया, वीज़ा वगैरह उसका पासपोर्ट सब गायब हो गया। अब वो कैसे अपने शहर पहुँचेगा, तो उसके आने में यहाँ जितना भी खर्चा होता है उसके पास कुछ भी नहीं था, तो ज़कात का माल इकट्ठा करके उसको दे के उसको अपने घर तक भेज। इस तरह की कहीं भी परिस्थिति हो तो यहाँ पे भी ज़कात का माल प्रयोग हो सकता है। जो धर्मदान, दान पुण्य का जो माल है, जो संपत्ति है, उसको ऐसी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, संक्षिप्त में हमने ये 8 प्रकार के जो लोग हैं, 8 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात का माल दिया जाएगा, इसको हमने सीखा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की, अच्छा कर्म करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें सही मात्रा में सही तरीक़े से धर्मदान देने की, गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों के हर एक के बारे में सोचने की, उनकी सहायता और मदद करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।